اب وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے کہا ہماری دعا، یہ تو بات ہو رہی تھی دعا میں تاخیر ہو سکتی، دعا قبول ہونے میں قبول ہو گئی، اللہ نے کہا ایکسیپٹڈ، مہر لگا دی، دعا قبول ہو گئی، نتیجہ آنے میں تاخیر ہے۔ تو ہر صورت میں جتنی ہم دعا مانگیں گے اس کی سب سے پہلی دعا یا آخری دعا ہونا چاہیے، جو آج کا پہلا موضوع ہے، میں نے شروع مجلس میں عرض کیا، یعنی ظہور امام کی۔ تو اب یہ جو دعا سب سے پہلی یا آخری ہو تو اس کی ایک وجہ وہ چھوٹا سا واقعہ، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان دعا دعا دعا، اسی نعمت کے ساتھ کہ بیوی بھی اس کی اتنی ہی نیک ہے تو وہ بھی اتنی ہی دعائیں، لیکن نتیجہ نہیں آ رہا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا۔ آخر کار یہ عظمت رسالت کے حوالے سے یہ بہت اہم پیغام تھا، لیکن آ گیا جوک نما واقعے میں۔ آخر کار شوہر بیوی نے کہا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا بغیر وسیلے کے تو جاتی نہیں ہے، ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں اس وقت کا جو نبی تھا۔ کہ پیغمبر سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ تھا نا، میں نے شروع میں کہا تو بنی اسرائیل کے تو انبیاء ہوتے تھے، نبی کے پاس جاتے، وسیلہ نبی کا۔ یہ میں نے جو دوسری آیت آج تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ، سورہ نساء آیت نمبر 64 کہ اے گناہگاروں رسول کے پاس آؤ، ان کا وسیلہ اختیار کرو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تم دیکھو گے کہ اللہ کتنے جلدی تم پہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ وسیلے کی آیت، زیارت کی آیت، سب اس میں جمع ہو گئے ہیں، اور یہ آیت آپ پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ پرسوں، کل شب وفات رسول خدا، کل کی مجلس شاید تھوڑا پہلے شروع ہوگی، یہ تو مجھے نہیں پتا، انتظامیہ شاید اعلان کر، کل وفات کی رات ہے، اور اہم ترین وفات، اہل بیت کے سارے مصائب کا آغاز ہی ہوا جب اللہ کا رسول اس دنیا سے گیا۔ اس سے پہلے مجالتی کسی کی کہ کوڑا مارتا، گھر جلاتا، دروازے پہ لکڑیاں لاتا، مصائب وہاں سے شروع ہوئے۔ اور مصائب بھی ایسے مصائب کہ ہماری اور آپ کے گھر کی کوئی عورت فریاد کرے تو سمجھ میں آتا ہے عورتیں ذرا جلدی سے نالا فریاد کرتی ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی صابرہ اگر کہ صبت علیہ مصائب، کتنے مصائب ہوں، وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ 28 صفر سے نا، تو کل بہت اہم رہا۔ وہی جملہ جو میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے عرض کیا تھا، اسی کو آپ 1000 گنا بڑا کریں تو کل رات کا ایک ذرا سا حق ادا ہوگا کہ اپنے باپ کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں، زہرا کے والد کی مجلس میں کل آ جائیے گا، اور جس کو لا سکیں تو لے آئیے گا۔ خیر، تو خلاصہ کل کی مجلس وفات کی ہے، تو کل رات کو اور پرسوں دن کو رسول خدا کی زیارت پڑھی جائے گی دنیا میں ہر جگہ۔ اس زیارت میں یہ آیت آئی ہے جس کا میں نے بہت جلدی ترجمہ کیا کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا، وسیلہ۔ تو اب ابھی ہم پیغمبر کے وسیلے پہ آتے ہیں، اور 4 دن سے پیغمبر ہی کا وسیلہ تھا، آج ہے کہ اصول صرف رسول کے لیے نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے کہ دعا قبول کرانا ہے تو وسیلہ کہا، تو ہمارا تو نبی موجود ہے، تو چلو انہی سے بات کر لو ڈائریکٹ۔ ہم تو روضے پہ جاتے ہیں، لیکن خود امام تشریف فرما ہوتے تو ہم پہلے تو وہیں جاتے ہیں نا۔ گئے نبی کے پاس، نبی نے پوری بات سنی اور کہا میں اللہ سے معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا، کل آ جانا۔ کل آگے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں مرتے دم تک یہی پریشانی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو بدلنے کا۔ تقدیر بدلی جا سکتی ہے لیکن یہاں کوئی طریقہ نہیں، البتہ تمہارے اتنے دعا کرنے کے نتیجے میں، اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں، اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے صرف اتنی سی تبدیلی کی کہ ایک دعا تمہاری قبول ہو۔ اور دعائیں تو ہر آدمی ایک دعا تو کوئی نہیں مانگتا، سارا کا سارا لوگ ہول سیل میں کام کرتے ہیں نا کہ 15 20 25 50 دعائیں، لیکن تمہارے لیے کہا کہ وہ بھی صرف تمہارے لیے تقدیر بدلی، تمہاری ایک دعا قبول ہو۔ اب یہ ایک کا لفظ بھی بڑا دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ پاکستان کے رہنے والے بلکہ ہندوستان کے لوگ بھی جانتے ہیں، اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال، بہت بڑے شاعر ڈاکٹر اقبال، ان کا ایک مشہور واقعہ، میں اور وہ دو ہیں، شعر و شاعری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم دونوں ایک چیز میں مشترک ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کلاس فیلو ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ پڑھیں، کچھ لوگ بزنس ایک ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ پڑوسی ہوتے ہیں، میں اور وہ بھی ایک چیز میں شریک ہے، وہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ اور میں بھی ڈائبیٹک پیشنٹ، نہ ان کی شوگر کنٹرول ہو رہی تھی نہ میری شوگر کنٹرول ہوتی تھی۔ اور شوگر کے مریض سے پوچھئے کہ آم کتنی بڑی نعمت لگتی ہے، آم جنت کا پھل، انہیں بھی بہت شوق تھا، مجھے بھی بہت شوق تھا۔ ابھی تو آج کل ساری ریسرچ بدل گئی ہے، ابھی میں پرسوں BBC میں پڑھ رہا تھا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایک آم کھانے کی ڈاکٹروں نے اجازت ہی نہیں دی ہے، مشورہ بھی دیا
اسے شوگر لو ہوتی ہے. ارے ہم تو پتہ نہیں 50 سال سے آم کو چھوڑے بیٹھے کہ شوگر بڑھتی ہے، ڈاکٹر آج یہ کہہ رہے. آنکھیں بند کر کے لوگ یقین کر لیں گے. مرجے کا فتویٰ بدل جائے، او زمین و آسمان میں قیامت بپا ہو جائے گی کہ آج ہم نے کچھ اور سنا تھا، پہلے کچھ اور سنا تھا. پہلے جا کے ان کی گردن پکڑو. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں ورنہ یہ بہت اہم جملہ تھا. تو کہا ایک آم. اچھا لیکن ہر ڈائبٹک پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لے، لیکن ان جرنل ایک مشورہ آج کل ہی آیا. تو علامہ اقبال سے بھی ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا بہت آپ کا دل چاہ رہا تو ایک آم کی اجازت میں دے دوں. پھر بھی دیکھا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، دوائیں دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے. ایک دن اتفاق سے ڈاکٹر ایسے وقت پہ پہنچا کہ وہ آم کھا رہے. کیا دیکھا؟ اتنا بڑا آم تھا اور وہ کھا رہے ہیں جو 50 آموں سے بڑا ایک آم. یہ کیا غضب، 50 کب ایک ہے نا، کھا تو میں ایک ہی آم رہا ہوں، اس میں سائز کی بات تو نہیں تھی. وہ اتنا بڑا آم. تو اب ایک دعا تمہاری قبول ہوگی، نبی وقت نہیں کہا، اب تمہاری مرضی جو تو. اب یہ گھر آیا، بیوی سے مشورہ کیا، کیونکہ شوہر بیوی ساتھ زندگی گزارے نا. جو پرابلم ہے اس کے وہ دونوں کے مشترک پرابلم. یہ لفظ بہت اہم ہے. ارے کہاں دعا تو رہی جا رہی ہے، میں جلدی سے نتیجے پہ آتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ کیا اس کا مسئلہ تھا؟ اولاد نہیں تھی. اولاد نہ ہونا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جن کی اولاد نہیں ہے انہی کو معلوم. دوسرا مسئلہ غربت، فاقے. تیسرا مسئلہ میں نے کہا دونوں کا تھا. جو خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی سن رہی ہوں گی وہ کہیں گی مولانا نے غلط کہا، لیکن حقیقت میں دونوں کا تھا. وہ کیا تھا؟ اس کی ماں اندھی تھی. عورتیں کہیں گی نہیں بھائی ساس کا اندھا ہونا تو ایک نعمت ہوتی ہے، کونے میں ڈال دو، جو زندگی جو دل چاہے کرو. لیکن نہیں، جو صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور اللہ کا خوف رکھنے والی مومنہ، وہ سمجھتی ہے کہ ساس کا وجود گھر کے لیے کتنی برکتیں لے کے آتا ہے. ساس مینس ماں. ماں جو ہے وہ رحمت خدا کا اینٹینا ہوتی ہے کہ رحمت خدا کھینچ کے آپ کے گھر میں اتارتی ہے. وہ تو جن کو معلوم ہے، جن کو احساس ہے، جن کو معلومات ہیں، تو یہ اس مومنہ کو تھی کہ بھائی وہ بھی ایک نعمت ہے. اب یہ بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ میری ماں اندھی ہے، مجھے آنکھیں چاہیے. اب ایک دعا کی اجازت ملی. دونوں شوہر بیوی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے کون سی دعا قبول کروائی. اولاد بھی مسئلہ، وہ بھی چاہیے. غربت سے نجات بھی مسئلہ، وہ بھی چاہیے. اور یہ ہے کہ ماں، اس کا بھی وجود چاہیے کہ اس کو آنکھیں ملے. ساری رات مشورہ کیا، اگلے دن پہنچ گئے. نبی وقت نے کہا پہلے بتا دینا کون سی دعا چاہیے، وہ اللہ سے میں قبول کرواؤں. کیا کہ اس نے کہا کہ نبی خدا ہم دونوں نے ساری رات ڈسکس کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف ایک دعا ہم کو چاہیے. ایک، اور گنیے گا نبی خدا بھی ایک دعا ہے آپ نے اجازت دی کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے دیکھے. نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ ایک مانگی ہے نا. اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک کی پرمیشن دی. اب یہ ایک دعا ہے کہ 3 دعائیں جمع ہو گئی. ماں دیکھے، دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے نا. بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھے گی نا. سونے کے پیالوں میں کھانا کھاتے دیکھے تو گھر میں اتنی دولت ہوگی نا کہ وہ سونے کے پیالے گھر میں آئیں تو وہ دیکھے گی نا. تینوں دعائیں آ گئیں اس ایک دعا کے اندر. نبی خدا بھی مسکرا دی. کہا بڑی ہوشیاری سے تو نے دعا مانگی ہے، جا اللہ یہ تینوں دعائیں تمہاری قبول کرے گا. ہم نے کہا کہ دعائیں آپ مانگے، سب سے پہلی دعا یا آخری دعا امام کے ظہور کی ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی وجہ سے بھئی آپ نے الگ الگ دعائیں مانگیں گے نا. وہ میں نے کہا ہول سیل میں صحت بھی چاہیے، اچھا جاب بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے. اولاد ہو گئی تو بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے بھی چاہیے، بیٹوں کو اچھی تعلیم بھی دلوانا ہے، اور مثلا دشمنوں کا ڈر ہے اس سے بھی محفوظ رہے. جتنی 50-60 دعائیں الگ الگ مانگتا ہے. اگر امام آ گئے نا ایک وہ دعا قبول ہو گئی، یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی. پھر نہ غربت کا مسئلہ ہوگا، نہ دشمن کا مسئلہ ہوگا، نہ صحت کا مسئلہ ہوگا، نہ مال کا مسئلہ ہوگا. سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر امام آ جائیں گے.